یہ اس کا حق ہے۔ اسی طرح جیسے آپ نے عقیقے کی مثال لی، دیکھیے گا عقیقے کے اندر 2 پوائنٹ آف ویو علماء کے شروع سے رہے ہیں۔ بعض عقیقے کے حوالے سے احادیث جو ہیں اس کو قبول کرتے ہیں، ان کے دل میں ایک جزم پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث سند میں بھی ٹھیک ہے، متن میں بھی ٹھیک ہے، وہ قبول کر لیتے ہیں اس حدیث کو، جس میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل ہیں۔ لیکن کئی دیگر علماء گزرے جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، یہ ان روایات سے استدلال کبھی نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا امام مالک کا بھی بڑا واضح موقف رہا ہے۔ امام مالک فرماتے تھے کہ عقیقہ بس ایک رسم ہے جو چلتی آ رہی ہے، بس اس رسم کے اندر لگی رہو، استحباب بولو، سنت نبی علیہ السلام کی نہ بولو۔ امام مالک سنت نہیں بولا کرتے تھے اس کو۔ امام ابو حنیفہ کا بھی یہ موقف ہے۔ اب آپ بولیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ان بڑے بڑے علماء کے نزدیک یہ حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں۔ حنفی رکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کا فتویٰ چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے امام حنیفہ کے نزدیک عقیقہ جو ہے بچے کی پیدائش کے اوپر، یہ زمانے جاہلیت کی رسم تھی، لیکن آج حنفی کرتے ہیں عقیقہ۔ بخاری میں حدیث ہے کہ تم نے بچے کی طرف سے خون بہانا ہے، عقیقہ کرنا ہے، اور ترمذی ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری 7ویں دن، اور اسی دن اس کا نام بھی ڈکلیئر کرنا ہے، اور اس سے گندگی کو بھی دور کرنا ہے، اس کے بال وغیرہ بھی مونڈ رہے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو موٹی موٹی 3 چیزیں بتائیں جو خود انہوں نے امام حنیفہ کی چھوڑ دی ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگوں نے حسد یا غلط فہمی کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عقیقہ کرنا بدعت ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی عقیقہ کرنا بدعت نہیں ہے۔ علامہ عینی اور دیگر احناف نے اس کی تردید کی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو کہا ہے کہ عقیقہ کرنا سنت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا درجہ سنت مؤکدہ سے کم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب زبیر قاسمی صاحب، چلیے ایک بات تو آپ نے قبول کر لیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عقیقہ سنت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو چاہیے تھا کہ امام صاحب کے الفاظ آپ یہاں پہ بیان کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، چلیے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ حسد کے بنا پہ کچھ لوگوں نے کہا ہے، تو آپ اپنے الفاظ پہ غور کریں اور ذرا ان محققین علماء کرام کے نام بھی بتا دیں جنہوں نے حسد کے بنا پر لکھا ہے۔ کچھ نام آپ کے ذہن میں ہوں گے بھی، جیسے امام شوکانی، امام شمس الدین ابو الفرج، امام علاء الدین ابو بکر وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ ان کے نام بھی بیان کر دیتے ہیں تاکہ امت کے سامنے کلیئر ہو جاتا، امت تحقیق کر لیتی۔ اینیوے، آپ کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عقیقہ سنت نہیں ہے، یہ بات کو آپ تسلیم کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ مگر ان کی بات کا مفہوم آپ اور دوسرے کوئی بیان کر رہے ہیں، یعنی دفاع کر رہے ہیں کہ امام صاحب کا مطلب یہ نہیں یہ تھا وغیرہ وغیرہ، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ امام صاحب کو فرض، واجب، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ وغیرہ وغیرہ تو معلوم تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ان میں سے کوئی بھی الفاظ استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے کیا استعمال کیا آپ کو بتانا چاہیے، امید کرتا ہوں اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو، ان کے الفاظ کو، ان کے فتوے کو امت کے سامنے آپ پیش کرتے، پھر آپ اس کا مطلب بیان کرتے تو بہتر ہوتا۔ کوئی بات نہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ امام صاحب کے الفاظ کو امت کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جناب زبیر قاسمی صاحب، معاف کیجیے گا، یہ ویڈیو بنانے کے پیچھے میرا مقصد کسی کو صحیح یا غلط ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دین کا کام لیتا ہے اور ان کے ذریعے کتاب و سنت کی بات اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اب ماضی میں جتنے علماء کرام نے کام کیا وہ اپنی بشری صلاحیت کے مطابق اور ایمانداری سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو امت تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اب اس میں کسی تک کوئی بات پہنچی ہو یا نہیں پہنچی ہو، یا پہنچی ہو تو کچھ الگ الفاظ کے ذریعے، تو اسی حساب سے سب نے اپنی سمجھ کے مطابق اپنی رائے قائم کی۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی سے کچھ چھوٹ گیا ہو، تو ہمیں سب کی سننی چاہیے، اور جو بات کتاب و سنت کے ریفرنس سے ہو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔